اتنا دودھ کی طرح اس کا سفید رنگ، اتنے پیارے اس کے بال، اتنا خوبصورت اس کی آنکھیں، جو اس کو دیکھتا تھا لٹو ہو جاتا تھا۔ ہمارے ایک بہت قریبی دوست تھے، آفیسر تھے، انہوں نے ایک مرتبہ اپنی بیٹی کا قصہ خود سنایا، نام بتانا مناسب نہیں ہے۔ السلام علیکم، یہ قصہ پورا ضرور سنیے گا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اتنی خوبصورت بیٹی دی، اتنی خوبصورت بیٹی دی کہ لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں اتنی خوبصورت بچی کوئی نہیں ہوگی، کروڑوں میں۔ اتنا دودھ کی طرح اس کا سفید رنگ، اتنے پیارے اس کے بال، اتنا خوبصورت اس کی آنکھیں، جو اس کو دیکھتا تھا لٹو ہو جاتا تھا۔ ہر عورت اس کو آ کے دیکھتی تھی۔ کہنے لگا کہ میرے گھر میں عورتوں کا، محلے کی عورتوں کا مجمع لگا رہتا تھا۔ عورتیں کہتی تھیں کہ اس کے گھر کے قریب سے ہم گزرتی ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے ہم اس بچی کو دیکھیں، ہم بچی کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ کہنے لگی وہ بچی ذہین بھی اتنی تھی کہ بلا کی ذہین، اس کو میڈیکل میں داخلہ مل گیا اور وہ میری بیٹی ڈاکٹر بن گئی، اور ڈاکٹر بھی ایسی کانفیڈنٹ تھی کہ سرجن ڈاکٹر بنی۔ کہنے لگا خوبصورت بھی تھی اور قابل بھی تھی، سرجن ڈاکٹر بھی تھی، اس کو ہاسپٹل میں ایک بہت اچھی جاب مل گئی۔ اب جب اس کی عمر 28 سال ہوئی تو میں نے اس کے لیے رشتے ڈھونڈنے شروع کیے۔ کہنے لگے رشتے کا نام لینا تھا کہ رشتوں کی تو بھرمار لگ گئی، ہمارے پاس اس بچی کے لیے 100 رشتے تقریباً آئے۔ اب ہم میاں بیوی پریشان تھے، کس کو ہاں کرے اور کس کو نہ کرے۔ یہ وزیر کا بیٹا ہے، یہ امیر کا بیٹا ہے، یہ فیکٹری والے کا بیٹا ہے، یہ بزنس مین کا بیٹا ہے، اور بڑے بڑے نامی گرامی خاندانوں کے رشتے بیٹی کے لیے۔ ہم چاہتے تھے کہ کوئی رشتہ فائنل کر دیں، مگر میری بیٹی کے اندر عجب اور تکبر بہت تھا۔ جو رشتہ آتا وہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر عیب نکال دیتی۔ یہ لڑکا تو دیہاتی نظر آتا ہے، میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ اور کئی مرتبہ کہتی لڑکا تو ٹھیک ہے، ڈاکٹر ہے، مگر اس لڑکے کی ماں دیہاتی ہے، میرا گزارا نہیں ہوگا۔ لڑکے کی ماں دیہاتی ہے، اس پہ رشتہ نہ کر دیتی۔ کہنے لگے کہ 2-4 سال تو اسی طرح گزر گئے، روز کا کام تھا، رشتے آتے اور بچی نہ کر دیتی، اور ہمیں رشتے پسند بھی آتے کہ لڑکا سمجھدار ہوتا، تعلیم یافتہ ہوتا، اور اچھا اس کا کام کاروبار ہوتا، مال پیسے والا ہوتا، سارے وسائل اس کے پاس ہوتے، مگر بچی کا دل مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ اور جب ہم اسے کہتے کہ بیٹی رشتہ تو اچھا ہے، تو بیٹی آگے سے جواب دیتی ان رشتوں کا کیا، یہ تو سینکڑوں رشتے جو ہے آ سکتے ہیں، ان کا کیا ہے۔ کہنے لگے کہ 3-4 سال کے بعد اس کی عمر 34 سال ہو گئی، اب رشتے آنے ذرا کم ہو گئے، مگر بچی کو پھر بھی یقین تھا کہ میرے لیے ضرور اچھا رشتہ آئے گا۔ رشتے والوں کو آخر کیا چاہیے جو میرے پاس نہیں ہے۔ اس کو ناز تھا اپنے حسن پہ، اپنی تعلیم پہ، اپنی سمجھداری پہ۔ کہنے لگا کہ پھر اس کے تکبر کی وجہ سے ایک عذاب آیا۔ باپ اپنی بیٹی کا واقعہ خود سنا رہا ہے، کہتے کہ میری بیٹی کے اوپر عذاب آیا، اس نے کسی مریض کی سرجری کی، اور سرجری کرنے کی وجہ سے اس کو کوئی ایسا انفیکشن ہوا کہ میری بیٹی کے ہاتھوں کی جو جلد تھی وہ ساری کی ساری ایسے ہو گئی جیسے مردہ ہوتی ہے، کسی بوڑھے کی ہوتی ہے۔ اب بچی خوبصورت ہے، نوجوان ہے، مگر دونوں ہاتھوں کی جلد جو ہے وہ ایسے ہے جیسے کوئی 90 سال کا بوڑھا ہوتا ہے، ہاتھ بدنما بن گئے۔ اب وہ اپنے ہاتھوں کو ظاہر بھی نہیں کرتی تھی۔ اب رشتہ دیکھنے والے آتے تو وہ ان کے سامنے آتی تو اپنے ہاتھوں کو اپنے دوپٹے میں چھپاتی تھی، تو لوگ بھی پریشان ہوتے کہ یہ ہاتھ کیوں نہیں دکھا رہی، اور جس کی نظر پڑ جاتی تھی ہاتھوں پہ وہ رشتہ جو ہے ریجیکٹ کر کے چلے جاتے تھے۔ اب جب رشتے ریجیکٹ ہونے لگے تو میری بیٹی کو فکر لاحق ہوئی، کہنے لگا کہ پھر پریشان ہوئی، مجھے کہتی ابو آپ کوئی رشتہ سلیکٹ کر لیں، اب میری عمر 36 سال ہو گئی ہے، لیکن جس سے رشتہ کرنے کی ہم کوشش کرتے وہ ویسے لڑکی کو دیکھتے تو پسند کرتے تھے، جب اس کے دونوں ہاتھوں کو دیکھتے تھے تو ریجیکٹ کر دیتے تھے۔ ساس نہیں مانتی تھی، نند نہیں مانتی تھی، لڑکا نہیں مانتا تھا، ہم ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے بیماری بڑھ جائے اور پورے جسم کی جلد ایسی بن جائے، ہم اس لڑکی کے ساتھ کیسے گزارا کریں گے۔ کہنے لگے کہ پھر ایسا وقت آیا کہ رشتے آنے ہی بند ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ میں باپ ہوں
अपनी बेटी की बात बता रहा हूं। एक ऐसा वक्त आया, वो मेरी बेटी जो नमाज नहीं पढ़ती थी, वो रात को तहज्जुद पढ़ती थी और उसके आंसुओं से मुसल्ला तर हो जाता था। वो अल्लाह से अपने लिए बेहतर रिश्ता मांगती थी और रिश्ता नहीं मिलता था। मैंने अपनी बेटी को जो जलील होते देखा, तो मैं बाप हो के बता रहा हूं कि वाकई इंसान गुनाह करता है, उसकी सजा आखिरत में तो उसको मिलेगी ही सही, अल्लाह ताला दुनिया में भी उसकी सजा बंदे को दे देते हैं। ऐसा उसका तकब्बुर टूटा कि एक दिन मुझे कहने लगी, अब्बू आप किसी रेहड़ी वाली से ही मेरी शादी कर दें, अब तो मेरी उम्र 40 के करीब होने लग गई है। अब वो डॉक्टर जिसको अपने हुस्न पे नाज था, जो समझती थी मैं हूर परी हूं और अगर ये किस्सा पसंद आया और ये क्लिप बयान पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन व एहसान अल जज़ा।